ظالموں کی حمایت میں کبھی آپ سپورٹ میں کھڑے نہ ہو۔ ظالم کی عمر کم ہوتی ہے، ظلم زیادہ ہو کر لیا کرتا ہے، صابر کی عمر طویل ہوتی ہے، صابر صبر کرتا ہے، نتائج یہ ملتے ہیں کہ مظلوم کے صبر سے ظالم کے تخت و تاج، حکمرانی، چاہو شرف، چاہو حشمت، عزت و غنا، سب ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو دنیا والوں کو معلوم ہے کہ کربلا کی جنگ کے بعد کھربوں کی سنکھیا میں حسینی نام کا غلام زندہ ہے۔ پوری دنیا میں یزید نام کا ایک کتا نظر نہیں آتا۔ یہ حسین کی حقانیت نہیں تو اور کیا؟ جب رسول کا پیچھا نہیں چھوڑا، کافر نے جب رسول کا پیچھا نہیں چھوڑا تو صدیق نے رسول کو تنہا نہیں چھوڑا، تو صدیق نے رسول کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تھا سانپ غار ثور میں دیدار کا شائق، اس نے کبھی بھی غار کا رستہ نہیں چھوڑا، اس نے کبھی بھی غار کا رستہ نہیں چھوڑا۔ اور بیٹے بھتیجے بھائی سبھی ہو گئے شہید، زینب نے غم کے وقت بھی پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے غم کے وقت بھی پردہ نہیں چھوڑا۔ بازو کٹے سینہ چھدا پھر بھی دوستو، بازو کٹے سینہ چھدا پھر بھی دوستو، عباس علمدار نے جھنڈا نہیں چھوڑا، عباس علمدار نے جھنڈا نہیں چھوڑا۔ زخموں سے جسم چھلنی ہے پھر بھی میرے حسین، وقت اخیر آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ محور حسین پاک کی نسبت کا فیض ہے، تم نے کبھی حسین کا چرچا نہیں چھوڑا۔ آئیے حضرات، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھا، اے محبوب آپ فرما دیجیے، کہہ دیجیے کہ میں تجھ سے محنتانہ اجرت معاوضہ نہیں مانگتا، صرف میرے اہل بیت سے قربت، نسبت، مروت، معودت رکھو۔ پتہ چلا سرکار نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، جس دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے اس پر یزیدیت کی تاریکی غالب نہیں آتی۔ جس دل میں یاد حسین کی روشنی رہتی ہے وہ تاریکیوں میں نہیں بھٹکا کرتا۔ جس کے سامنے دستور حسین رہتا ہے، جس کے سامنے حیات حسین رہتی ہے، جس کے سامنے کردار حسین رہتا ہے، جس کے سامنے اقوال حسین رہتا ہے، جس کے سامنے افعال حسین رہتا ہے، جو حسین کی سیرت کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مان لیتا ہے، وہ زمانے بھر میں ممتاز بن کر تاجوری کرتا ہے غلامی، تاجوری کرتا ہے غلامی نہیں کرتا۔ حسین والے کسی شاہوں کے محتاج نہیں ہے، حسین وہ ہے جن کے بارے میں خواجہ ہند نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ناداد کے در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ کسی عام مولوی کی زبان نہیں ہے، کسی عام قاریوں کی تلاوت نہیں ہے، کسی عام رائٹر کی تحریر نہیں ہے۔ والی ہند، عطائے نبی، خواجہ خواجگاہ، فخر ہندوستان، جن کے قدوم ناز کی برکت سے اسلام کی چھاتی پر اسلام کا علم لہرا رہا ہے، چہار جانب رونق بہار نظر آ رہی ہے، مسجدوں میں شادابی ہے، مدرسوں میں رونق ہے، خانقاہوں کی حرمت ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، دستار ہے، امامہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نقیب اعظم ہندوستان، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ محبوب فیضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت ماشاءاللہ. ارے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جماعت اہل سنت کے وہ قیمتی ہیرے ہیں، یہ وہ لالو گوہر ہے جن پر اہل فکر و دانش کو ناز. محبوب رضا فیضی محتاج تعارف نام نہیں، یوں کہا جائے کہ دنیاوی سخنوری میں مشتہر نام محبوب رضا فیضی کا ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. سنیے آپ، میں تقریر نہیں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، تقریر ہمارے بھائی سے آپ سے سننا ہے. سنیں آپ، اہل بیت کی محبت ایمان کا جزو، اہل بیت کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے. جس کے دل میں سرکار کی آل کی محبت کا چراغ روشن ہے وہ گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا. نبی کے اہل بیت سے آنکھیں لڑا کر باتیں نہیں کی جائیں گی، زبان اونچی کر کے کلام نہیں کیا جائے گا، نبی ذاتوں کو دھکا نہیں دیا جائے گا، نبی ذاتوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، نبی ذاتوں سے اونچے مقام پہ بیٹھا نہیں جائے گا، نبی ذاتوں کو تحقیر کی نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا. نبی ذاتوں کا مقام دیکھنا ہے تو وقت کے عادل اعظم سیدنا فاروق اعظم سے دیکھیں آپ. جب آپ کبھی امام حسین فاروق اعظم کے عہد خلافت میں تشریف لاتے تو وقت کا امیر المومنین تعظیم حسین میں کھڑا ہوتا اور اپنے تخت پر آقا حسین کو بٹھا کر کہتا یہ وہ عظیم ہستی ہے جو احترام کے قابل ہے، جس کی تعظیم مصطفیٰ نے کی ہے. عمر بھی تعظیماً حسین کی تعظیم کیا کرتا ہے. لہذا ہم اپنے قلب میں خاندان اہل بیت کی محبت کو روشن و تابناک رکھے. زندگی کی بقا اسی میں ہے کہ حسینی بن کر رہے. یزیدیت بننے کے بعد آپ کی تباہی کے دن شروع ہو جائیں گے. اگر حسینی ہے تو بعد شہادت بھی فلک پہ آپ کا نام روشن و تابناک رہے گا. سنیں آپ، حضور نے فرمایا دو قیمتی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑے جا رہے ہیں. دو قیمتی چیزیں، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن. ایک اہل بیت، دوسرا قرآن. جب قرآن کی آئین پہ کبھی حملہ ہو، قرآن کی صورتیں تبدیل کی جا رہی ہو، قرآن میں انحراف کی صورتیں آ رہی ہو، قرآن کی آیتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہو، آئین شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حرمت کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہو، ناموس رسالت پہ انگشت نمائیاں ہو رہی ہو، تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں. تلاشنا دہر میں کوئی خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ مل جائے، ایک بچہ اہل بیت کا ڈھونڈ کے لے آنا. ہزاروں یزیدیوں پر ایک اہل بیت کا بچہ بھاری پڑھ کر وہ ناموس رسالت کی حفاظت کر لے گا، آئین قرآن کا تحفظ کر لے گا، شریعت کی آبیاری کر لے گا. لیکن یاد رکھنا قرآن کے آئین کی حفاظت کے لیے اہل بیت ڈھونڈے جائے، لیکن جب اہل بیت کے ناموس پر حملہ ہو، اہل بیت کی عظمتوں سے کھلواڑ ہو تو تم وہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کر لینا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تلواریں اٹھا لینا، چوڑیاں پہن کر عظمت اہل بیت پہ حملہ نہیں ہونے دینا، تلواریں اٹھا لینا، دفاع میں چلانا. شمشیر تمہاری ہوگی، دھار اس میں ذوالفقار حیدری کی ہوگی، اور کامیابی تمہاری تقدیر کا حصہ ہو جائے گا. اللہ پاک پوری دنیا سنیت امام حسین اس اعلیٰ فکر کے قائل ہے، اعلیٰ فکر کے قائل ہے جن کی فکر کو اتنے 100 سال کے بعد بھی پوری دنیا سراہ رہی ہے. ذرا سن لیں آپ،
کیا فرق تھا یزید اور حسین کے بیچ؟ یزید چاہتا تھا کہ شراب عام رہے، زنا عام رہے، جوا عام رہے، عورتیں سب یکجا ہیں، سبوں سے تسکین قلب پایا جائے، سبوں کو بستر کی زینت بنائی جائے۔ امام حسین فرماتے خبردار عورتوں کی حرمتوں سے کھیلو مت، عورت جب ماں ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ یا سوچ، بہت محنت سے تقریر بھولی جاتی ہے۔ عورت جب ماں ہوتی ہے، آپ جیسے محسن لوگ اگر ایسا کہتے ہیں تو یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جملے آپ کے دلوں کو چھو رہے ہیں۔ سنیں آپ، عورت جب ماں ہوتی ہے نا تو اس کے قدوم ناز کی برکت کی چھاؤں میں جنت کی بہاریں ڈھونڈی جاتی ہے۔ عورت جب بیٹی ہونا تو رزق میں اسباب کی صورتیں بن جاتی ہے۔ عورت بہن ہو تو مثالیں سے گدا زینب بن کے تاریخ رقم کرتی ہے کہ ایک بھائی کربلا میں جب مصیبتوں کے بیچ گھرا ہے تو بہن نے اپنے دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا کر دیا ہے کربلا میں، اور کہا جب بھائی کا باغ پن اجڑ رہا ہو تو بہن کی زندگی خوشگوار کیسے رہے گی۔ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر بھائی بہن کے پاکیزے رشتے کی حرمت بڑھنی ہو تو کہیں اور نہیں کربلا چلیے، حسین جیسا بھائی اور زینب جیسی بہن مل جائے، حسین جیسا بھائی زینب جیسی بہن مل جائے گی۔ سنیں آپ، امام کہتے ہیں اگر عورت بہن ہو، محترم ہے، باوقار ہے، محتشم ہے، اگر عورت بیوی ہو تو سکون قلب کا ذریعہ ہے، گھروں کی رونق ہے، تمہارے ناموس کی پہرے دار ہے، لہذا عورتوں کے روپ کو درشایا، بتایا ساری عورتیں عام مردوں کے لیے بستر کی زینت نہیں، جس کے جو مقامات ہیں، جس کے جو حدود ہیں، یزید چاہتا تھا شریعت مصطفی میں رد و بدل کیا جائے۔ حسین کہتے تھے نانا کی شریعت میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، ہم خون کا ایک ایک قطرہ تو دے دیں گے، نانا کی شریعت سے سمجھوتا۔ یہی فرق تھا کربلا میں۔ آپ بھی حسینی ہیں، اللہ آپ کے قلب میں بھی امام حسین کی محبت موجزن فرمائے، اہل بیت سے قرب رکھیے، پوری دنیا بغاوت پہ آمادہ ہو جائے تو ہو جائے، اس لیے کہ بعد کربلا یہ دنیا کو سبق مل گیا کہ جو صبر والا ہے وہ زندہ ہے، جو ظلم والا ہے وہ مٹ گیا ہے۔ جو ظلم والا ہے ظالموں کی حمایت میں کبھی آپ سپورٹ میں کھڑے نہ ہو، ظالم کی عمر کم ہوتی ہے، ظلم زیادہ کر لیا کرتا ہے، صابر کی عمر طویل ہوتی ہے، صابر صبر کرتا ہے، نتائج یہ ملتے ہیں کہ مظلوم کے صبر سے ظالم کے تخت و تاج، حکمرانی، چاہو شرف، چاہو حشمت، عزت و غنا، سب ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو دنیا والوں کو معلوم ہے کہ کربلا کی جنگ کے بعد کھڑبوں کی سنکھیا میں حسینی نام کا غلام زندہ ہے، پوری دنیا میں یزید نام کا ایک کتا نظر نہیں آتا۔ یہ حسین کی حقانیت نہیں تو اور کیا۔ اس لیے حضرات میں چاہوں گا کہ اپنے مہمان شاعر مقررین کو موقع دیا جائے، بڑی تیزی کے ساتھ جماعت اہل سنت کا خوشگلو شاعر، قلمکار شاعر، فنکار شاعر جناب شکیل نانپوری، یہ میرے عزیز، میں کل بھی عزیز مانتا تھا، آج بھی مان رہا ہوں۔ اب یہ بوا والے بھی ہو جائیں گے تو میری نظر میں بوا ہی رہے گا۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ ان کا استقبال میں کر رہا ہوں، دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولے یا حسین۔ ہم تقریر کرنے کی غرض سے نہیں، کاشف بابو کا اسرار تھا، میرے سر میں درد تھا، میں جا کے سو چکا تھا، لیکن کہا کہ چلیے بول دیجئے، کچھ منٹوں کے لیے میں آ گیا۔ ہمیں یہ خبر ہوتی کہ محبوب بھائی ہے تو یہ اپنا وقت بھی میں انہی کے نام کرتا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ آئے، شکریہ۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ بہت گہرا ربط ہے آپ کا ان سے۔
استاد بھی اور یہاں کی اس مسلح پر امامت کے فرائض کو انجام بھی دیا ہے. اللہ کا شکر ہے. اماموں سے محبت کیجیے، اماموں سے محبت کیجیے. جس قوم سے اس کا امام خوش رہتا ہے نا، اس کی ترقی کو کوئی نہیں روکتا ہے. خدا کا شکر ہے ہم اس امام سے محبت کر کے درس دیتے ہیں. جب یہ عام مسلح کا امام محترم ہے تو کربلا میں مسلح امامت کا حقدار حسین دنیا کی نظروں میں کتنا محترم ہے. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. آئیے شاعر اہل سنت جناب شکیل نانپوری کا استقبال ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. طوفان زندگی کا سہارا حسین ہے، دریائے مغفرت کا کنارہ حسین ہے، دنیا و دی کی آنکھ کا تارا حسین ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے ہمارا حسین.